وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. سورۃ الشورى ہے اور یہ سورت نمبر 42 ہے اور اس کا آخری رکوع ہے. 44ویں آیت سے ہمارا آغاز ہے. انشاءاللہ ہم اختتام تک جائیں گے. درمیان میں جو سیلابی صورتحال ہوئی اس کی وجہ سے 2 جمعے اسی حوالے سے ہوئے، مضمون کو سامنے رکھ کے. سورۃ شورى پہ ہماری بات ہو رہی تھی غالباً آیت نمبر 2-3 جمعے اس پر ہو چکے ہیں. آیت نمبر 17 سے تھی. یہ آخری رکوع رہتا تھا، آج اسی پہ بات ہوگی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو اس کی سرکشیوں کی وجہ سے، گناہوں پر اصرار کرنے کی وجہ سے، میں نہ مانوں کی پالیسی کی وجہ سے اللہ گمراہ رکھے، گمراہ کر دے. فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. تو اللہ کے گمراہ رکھنے کے بعد، ہمیشہ کے لیے گمراہ کرنے کے بعد، دنیا میں کوئی اس کا کوئی ایسا ولی، ہیلپر، پروٹیکٹر، گارڈین کوئی نہیں ہے. کوئی کارساز، چارہ ساز نہیں ہے جو اسے ہدایت پہ لا سکے، راہ حق پر لا سکے. جب اللہ گمراہ کر دے بات ختم ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کے گمراہ کرنے کی بات آتی کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، وہ تکوینی طور پر ہے، وہ مسبب الاسباب کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بھی خالق ہیں. اللہ بندے کو جبراً گمراہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت رکھی ہوتی ہے فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، اقوام و ملل کے لیے. وہ مہلت کتنی ہے؟ کسی فرد کی، کسی سماج کی، کسی قوم کی، کسی امت کی، وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ بدلے سے پہلے مہلت کے قانون کو سامنے رکھتے ہیں. جب بندہ اس مہلت کے دوران ہدایت پہ نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ امتحان کا وقت ختم فرما دیتے ہیں، اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد اعلان کر دیتے ہیں اب کوئی سے ہدایت پہ لا کے دکھا دے. یہ وہ اعلان ہے کہ جس سے اللہ اس کی سرکشی کی وجہ سے گمراہ کر دے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسا کارساز، مشکل کشا، حاجت روا نہیں، کوئی ایسا گارڈین نہیں جو اس کو راہ حق پہ لا سکے. کیونکہ جب اللہ گمراہ کرتا ہے تو اللہ نے گمراہ کرنے سے پہلے ہدایت کے اسباب اسے مہیا کیے ہوتے ہیں. گزشتہ امتوں میں بھی یہی تھا، اس امت میں بھی یہی ہے. اللہ نے اسباب ہدایت فراہم کر رکھے ہوئے ہیں، داخلی اسباب بھی، خارجی اسباب بھی. خارجی اسباب میں سب سے بڑا جو سبب ہے وحی کا سرچشمہ ہے. اللہ کا اس امت پر کتنا کرم ہے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے سرچشمے زیر زبر من وعن شد مت کے ساتھ محفوظ ہیں. دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جس کے سورسز محفوظ ہوں، اوتھینٹک ہوں؟ نہیں ہے.
تو خارجی اسباب میں سے، ہدایت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب وحی کا اوپر سے اترنا، اس وحی کا رہنمائی دینے کے لیے محفوظ رہنا، پھر بندے کی پوری زندگی کے دوران مشاہدہ ہوتے رہنا کہ اللہ نے جو وحی بھیجی ہے اس کی صداقت میں کبھی کمی نہیں آئی بلکہ بڑھوتری آتی رہی ہے۔ تو وحی کے موجود ہوتے ہوئے نزول کے بعد اور مشاہدات کے بعد یہ تو سارے خارجی اسباب ہو گئے، اور بندے کے داخلی اسباب، اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دل دماغ عطا کی ہے، اسے حصے عطا کی ہیں، اسے قوتیں عطا کی ہیں، قوت تمیز ہے، قوت فیصلہ ہے، سچ اور جھوٹ میں کیا کہتے ہیں فرق کرنے کی قوت اللہ نے اسے دی ہوئی ہے۔ یہ اس کے خارجی اسباب ہیں۔ ایک بندہ پاگل ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ تو نعوذ باللہ اللہ کو بھی گالی دے تو اللہ اس کی گرفت نہیں فرماتے، لیکن خارجی اسباب بھی موجود ہوں باہر، داخلی اسباب بھی ہدایت کے موجود ہو اندر، اور پھر بھی بندہ میں نہ مانو کی پالیسی رکھتے ہوئے ہدایت پہ نہیں آتا، تو پھر ایک خاص وقت مقررہ جو صرف ایک اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کی گمراہی پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب اندر کی چیز باہر نہیں نکل سکتی گمراہی، باہر کی چیز ہدایت اس کے دل کے اندر جگہ نہیں پا سکتی، کیونکہ اسٹیمپ لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے بدبختوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اللہ کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، کان حق بات کو سن ہی نہیں سکتے، سنتے ہیں تو اثر نہیں لیتے۔ اللہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر حق نظر نہیں آتا۔ دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے، ہر چیز دکھتی ہے، لیکن حق نہیں دکھتا، پھر معرفت خداوندی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر دنیا میں کوئی ایسا ولی، گارڈین، ہیلپر اور پروٹیکٹر موجود نہیں ہے، کوئی ایسا چارہ ساز کارساز موجود نہیں ہے جو اسے ہدایت دے سکے۔ یہ دنیا کا بڑا وکھرا قانون اللہ نے یہاں رکھا۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ سچ کو دلیل کی طاقت سے مانے، بس یہ دنیا کے لیے اللہ کا قانون ہے، صرف دنیا کے لیے، کہ اس بندہ دلیل کے زور پر صداقت کو تسلیم کرے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا تو نہیں، دلیل کے زور پر یہ صداقت تسلیم ہے۔ نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، صحابہ نے تو معجزات آنکھوں سے دیکھے تھے، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھے، ہم نے تو نبی علیہ السلام کا وجود اثر بھی نہیں دیکھا۔ دلیل کی صداقت اور اس کے زور پر یقین ہے۔ میرے سمیت بہت بڑی تعداد ہوگی جنہوں نے امریکہ نہیں دیکھا، کتنا یقین ہے؟ اتنا یقین ہے اللہ پر؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو دیکھنا ضروری ہو۔ ہوا کو کسی نے دیکھا؟ دنیا میں انرجی کام کر رہی کسی نے دیکھا؟ کسی چیز پہ یقین لانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، دلیل کی قوت کافی ہوتی ہے جب بندہ نہ دیکھے۔ دل کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دل کی آنکھ اس آنکھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ آنکھ نہ بھی ہو تو دل کی آنکھ ایمان لے آتی ہے، اور اندر کی آنکھ نہ ہو، یہ نہیں دو نہیں چار آنکھیں ہوں پھر بھی بندہ ایمان نہیں لاتا۔ یہ ہے دنیا کا بڑا الگ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ سچ کو طاقت کے زور پر نہیں منواتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ سچ کو دلیل کے زور پہ تسلیم کرے، اور سب سے بڑی دلیل اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے منتخب بندوں پر اترتا ہے، جنہیں نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ ان منتخب بندوں کے علاوہ اوپر سے کسی کا کوئی انتخاب نہیں ہوا، اور جو یہ کہتا ہے نبی اور رسول کے علاوہ بھی کوئی امام شمام ہیں جن کا انتخاب اوپر سے ہوا، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ مرزائی سے بڑا زندیق اور مرتد اور کافر ہے۔ کیوں؟ وہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری، لیکن پھر بھی سمجھتا ہے کہ ابھی بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہی تو مرزا قادیانی کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے۔ اللہ نے اس وحی کو اتنا محفوظ رکھا ہے، وہ اس وحی کے زور پر تو اپنی کیا کہتے ہیں
جھوٹی نبوت کو ثابت ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے گھڑنا پڑا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ آپ قرآن کھولیں، قرآن کو پڑھیں، آپ ربوہ پہنچیں گے کہ نہیں مدینے اور مکے پہنچیں گے؟ جو بھی قرآن کھولے گا وہ مکے اور مدینے پہنچے گا، وہ یہ چناب نگر تو نہیں پہنچے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ خدا نے وحی کے اندر بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے، دلیل کے اندر بڑا زور رکھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ اس وحی سے اپنی تو نبوت ثابت ہی نہیں کر سکتا تھا، جھوٹی نبوت، اس نے یہ ڈرامہ رچایا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کے زور پر وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ وہ تو جو قرآن سے دلیل پیش کرتا ہے وہ تو ہماری دلیلوں کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں خاتم النبیین کا مطلب ہی ہے، وہ دلیل پیش نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی زندیق مرتد کو سمجھیں، وہ قرآن سے دلیل پیش نہیں کرتا، دراصل وہ قرآنی دلیلوں کا ہمیں جواب دیتا ہے، حقیقت میں وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنی نبوت کو اپنی مصنوعی وحی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وحی میں اتنا زور ہوتا ہے تو اس کو ایک مصنوعی وحی گھڑنی پڑے گی۔ تو آپ بھی جو کہتا ہے کہ اللہ کے چنیدہ بندے نبی اور رسول کے علاوہ بھی کوئی ایسے امام ہوتے ہیں جن پر اوپر سے وحی نازل ہوتی ہے اور وہ سلیکٹڈ ہے، وہ مرزائی سے بڑا کافر ہے۔ کیوں؟ مرزائی تو صاف نظر آ چکا ہے کہ وہ کافر ہے، اور اس کے خلاف اتنی تحریکیں چلی، اتنی جانیں دی گئیں، اور ہر تمام مسالک والے اس پر متفق ہو گئے۔ اب تو چھپے چھپے کلیدی اسامیوں پر بڑی بڑی جگہ موجود ہے، نام لوں تو پھر میرے بھی پر جلتے ہیں، یہاں بڑے بڑے موجود ہیں اس وقت، سمجھ آئی؟ لیکن اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتا، لیکن وہ کفر تو مرزائیت سے بھی آگے جا چکا ہے، جو باقاعدہ اپنا نام لیتے ہیں، اپنے طبقے کا نام لیتے ہیں اور باقاعدہ پھر کہتے ہیں وحی کا سلسلہ جاری ہے نبی کے بعد میں۔ تو وحی اتنی پاورفل ہوتی ہے، یہ دلیل کا سب سے بڑا سرچشمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو قانون رکھا ہے حق منوانے کا، وہ طاقت کا نہیں رکھا، وہ دلیل کا رکھا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ دلیل کے زور پہ صداقت کو تسلیم کر لے، اور اگر نہیں کرتا تو آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ جبر کے زور پر اس سے صداقت کو تسلیم کروائیں گے۔ بندہ کہہ اٹھے گا لا الہ الا اللہ، یا اللہ یقین آ چکا واپس بھیج دے، لیکن جو ایمان طاقت کے زور پر ہوتا ہے وہ ناقابل قبول ہوتا ہے۔ یہاں کی دنیا میں دلیل کا زور، اور وہاں تو پھر طاقت، اور طاقت کے زور پر سارے تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ تسلیم کرنا معتبر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہاں صرف دلیل کا زور رکھا ہے، طاقت کا زور نہیں رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا طاقت کے زور پر تمہیں ہدایت دینا، تم سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا۔ اللہ چاہتا ہم سب معصوم ہوتے، گناہ کا کھٹ کبھی ہمارے دل میں نہ گزرتا۔ اللہ کو یہ قدرت حاصل تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت یافتہ کر دیتا، ایک بھی نہ بھٹکتا، لیکن اللہ نے یہ جبر کا قانون نہیں رکھا۔ اللہ نے دنیا میں دلیل کا قانون رکھا ہے کہ بندہ دلیل کے زور پر سچ کو تسلیم کرے، یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے بس۔ اب اس دلیل کے سامنے سرنڈر کون ہوتا ہے، اور دلیل کے سامنے اپنی ساکھ کو کون رکھتا ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے دلیل بھیجی، اور پھر دلیل بھی کن کے ہاتھوں بھیجی؟ فرشتے کے ہاتھ بھیجی۔ کن کے پاس بھیجی؟ نبی اور رسول کو۔ کیا نبی اور رسول اوپر سے مسلح ہو کے آتے تھے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ نبی نہتہ ہوتا تھا اپنے معاشرے میں، نبی نہتے ہوتے تھے اپنے معاشرے میں، بے وسائل ہوتے تھے، بے اسباب ہوتے تھے، پوری دنیا خلقت ان کی مخالف کھڑی ہوتی تھی، وہ اکیلے، لغزش نام کی کوئی چیز ان کے قدموں میں نہیں تھی۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہر نبی کو اقتدار دے کے بھیجا، شروع سے ہی مسلح کر کے بھیجا، کیونکہ یہ بھی ایک جبر کی شکل تھی۔
کئی دفعہ جبر کی جھلک ہوتی کہ جبرت تو نہیں ہے لیکن ہر نبی آنے والا نبی جو ہے وہ سکندر اعظم کی طرح پوری دنیا کا حکمران ہو، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی طاقت ہے نا. چاہے وہ زبردستی مسلمان نہ کرے، طاقت کا زور تو ہے، لیکن اللہ نے اپنے دلیل کے زور کو اتنا خالص رکھا، نبیوں کو بھیجا تو نہتہ کر کے بھیجا کہ اس نہتے یتیم پہ، یہ جو ماضی کا یتیم بچہ ہے جو کہیں ملازمت کرتا تھا، اجرت پہ بکریاں چلاتا تھا، زراعت پیشہ بندہ تھا، دوسروں کے مال پہ جا کے وہ تجارت کیا کرتا تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں رکھی ہیں؟ کیوں؟ جو لوگ خاندان کے اندر رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وجاہت کس چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پوری شرافت عطا کر رکھی تھی، لیکن دنیاوی وجاہتوں سے ایک طرف بھی رکھا تھا. بہت سی وجاہتیں، دنیاوی وجاہت بھی اس شرافت کی وجہ سے تھی، لیکن کچھ دنیاوی وجاہتیں ہوتی ہیں ریاست کی وجہ سے، اپنی رئیسی کی وجہ سے، اپنے کثیر مال و دولت کی وجہ سے، اپنے نوابی کی وجہ سے، وہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی تھی. وہ تو یتیم بنایا تھا. ماں فوت ہو گئی، والد فوت ہو گئے، دادا کے پاس چلے گئے، دادا فوت ہو گئے، چچا کے پاس چلے گئے، چچا فوت ہو گئے، بکریاں چراتے رہے، کھیتی باڑی کرتے رہے، دوسروں کے مال پہ تجارت کرتے رہے، لیکن سب سے بڑی طاقت دلیل کی اللہ نے اسی یتیم کو عطا کی. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت کار فرما ہے؟ یہی حکمت، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ ایمان لائے تو میرے نبی کی نوابی کو دیکھ کے ایمان نہ لائے، میرے نبی کے مال و دولت کو دیکھ کے ایمان نہ لائے تو میرے نبی کے سینے اتھر میں جو دلیل میں نے اوپر سے بھیجی اس کی صداقت کے زور کو دیکھ کے ایمان لائے. یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے، اور یہ امتحان آج بھی ہے. آج آپ میں یہاں بیٹھا ہوں، الحمدللہ میں ناشکری نہیں کرتا ہوں، اور اللہ ریاکاری سے بھی بچایا. آپ لوگ موجود ہوتے ہیں اور ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ ابھی آپ میری جگہ نسیم شاہ کو بٹھا دیں، یہاں جگہ ہوگی؟ نسیم شاہ کا میں نے جان بوجھ کے نام لیا ہے، حالانکہ میں ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں لیتا. وہ کیا ہے، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. اب اس شعر کو الٹا کر دیں، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے خراب. کتنا فٹ آ رہا ہے یہ شعر، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب. خراب یہاں آزمائش کے معنوں میں لے لیں، اتنی تعویل تو ہم بھی کر لیں گے نا، الفاظ کا کھیل ہم بھی جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. خراب کو آزمائش کے معنی میں لے لیں. اس وقت جتنا آزمائش کا شکار پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، بڑے بڑے پی ایچ ڈیز، بڑے بڑے اسکالرز ان پڑھوں کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، ان پڑھوں کے دفتروں میں ملازم ہوتے ہیں. ادھر میں بیان کر رہا ہوں، اس رش کو دیکھ لیں. ادھر آپ ایک انڈر میٹرک جس نے ابھی صرف 2 چھکے لگائیں اس کو یہاں بٹھا دیں، اس پورے ہائی کورٹ میں جگہ نہیں ہوگی. سمجھ آئی؟ یہ امتحان نہیں ہے، یہ امتحان نہیں ہے. اللہ نے ہر دور میں اپنے دین کا امتحان رکھا ہے، ہر دور میں اپنے دین کا امتحان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تکوینی قانون ہی ایسا بنایا ہوتا، یہاں وہ بیٹھے گا جو ادارے کا سربراہ ہے، تو جنہوں نے ترقیاں لینی تھی وہ سب سے پہلے یہاں صف میں ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی فائلیں ٹھیک کروانی تھی وہ سب سے پہلے اس صف میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی ٹرانسفر رکوانی تھی یا کروانی تھی وہ سب سے پہلے اس صف میں ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے مقدمات کی تاریخیں جلدی لگوانی تھی سب سے پہلے اس صف میں ہوتے ہیں. خدا نے تکوینی قانون ہی عجیب رکھا ہے اپنا. اللہ اسی سے تو امتحان لیتے ہیں. بندہ صداقت کے زور کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے یا دنیا کی وجاہت کے زور کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے. ہم تو اتنے بےغیرت ہو چکے، انڈر پاس ہے، انڈر میٹرک پاس ہے، اس نے ایک چھکا لگایا ہے، باہر سے لڑکی کہتی نسیم مجھ سے شادی کرو گی؟ کرو گے؟ یہ ہمارے مسلمان معاشرے کی مائیں بہنیں ہیں نا،
تو یہ معاشرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس بچے کی غلطی ہے، یہ اس پورے معاشرے کی غلطی ہے۔ اب اس ایک بچے کو دکھایا جا رہا ہے کتنا کامیاب ترین بچہ ہے، یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ گرین کیپ لینے کے لیے اس جیسے لاکھوں بچے تھے، ان میں صرف یہ ایک بچہ اوپر آیا، باقی سب تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ اب کہیں کوئی ہوٹل میں ویٹر ہوگا، کوئی ٹاکیاں صاف کر رہا ہوگا، کوئی گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہا ہوگا، میڈیا ان کو بھی دکھائے نا ذرا، پھر دیکھتے ہیں کتنے متاثر ہوتے ہیں لوگ۔ لاکھوں میں ایک آیا، باقی سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بھائی یہ یہودی پروٹوکولز کا حصہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا انگلش ورژن بھی، اس کا اردو ورژن بھی آپ نے مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہودی پروٹوکولز پر بھی بات ہوگی۔ جو یہودی پروٹوکولز ہیں انہوں نے جو 5-6 دہائیاں گزر چکی، وہ لکھی ہوئی ہیں کہ دنیا کو اور خصوصاً مسلم معاشرے کو قابو کیسے رکھنا ہے۔ نوجوانوں کی طاقت تو سب سے زیادہ آپ کے پاس ہے، اسی میں بڑے بڑے دانشور نکلیں گے، مفکر نکلیں گے، علماء نکلیں گے، سیاستدان ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، قانون دان ہوں گے، دنیا کی بڑی بڑی سیٹوں پہ یہ آئیں گے، 100 میں سے ایک تو آئے گا نا، تو پھر بھی ہماری آبادی کتنی ہے؟ لیکن انہوں نے ایسا جال بچھا کے رکھا ہوا کہ 100 میں سے 90 آئیں نہ، صرف 10 آئیں، 10 میں سے بھی پھر ایک آئے گا، باقی سب گرین کیپ کے پیچھے، ناچ ڈانس گانوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دے۔ چھوٹی بات ہے، یہ ہے امتحان۔ اللہ نے اپنے نبی کو نہتہ کر دیا، اور باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے، قریش مکہ نے، اگر نبی بننا بھی تھا تو مکے اور طائف کا کوئی رئیس کوئی انہوں نے نبی بنا۔ من القریتین عظیم کا لفظ آتا ہے، مجھے پوری آیت یاد نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو 2 بڑی ہماری بستیاں ہیں طائف اور مکہ، ان میں سے کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی نبی کیوں نہیں بنا؟ ان کا آپ سٹیٹس چیک کریں، سوچ کا سٹیٹس چیک کریں، وہی ہے جو میرا اور آپ کا ہے۔ سائیکل پر آئے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، وہی سائیکل سے اتر کے اگلے دن پراڈو پہ آ جائے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہی ان پڑھ لڑکا ہوگا جس کو کل تک موٹر سائیکل پہ لفٹ نہیں ملتی تھی، آج وہ پورے دنیا کا ہیرو بنا ہوا۔ یہ کیا؟ یہ امتحان ہے۔ اللہ نبیوں کو نہتہ کر کے بھیجتے ہیں، صرف دلیل کا زور دے کے بھیجتے ہیں، اور یہ صرف یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دلیل کے زور کے سامنے وجاہت کا زور رکھتے ہیں، مال کا زور رکھتے ہیں، دولت کا زور رکھتے ہیں، اپنی ریاست کا زور رکھتے ہیں، اپنی ناک کا زور رکھتے ہیں، اپنی وجاہت کا زور رکھتے ہیں، اپنی انا خودی اور اپنی نام نہاد ایگو کا زور رکھتے ہیں، اور اپنی ساکھ پر کو داغدار نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اوہ نبی پر ایمان لائے تو ہماری ساکھ تو گئی نا۔ یہی تو امتحان ہے، یہی امتحان ہے۔ اللہ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں دلیل کے زور پر سرنڈر کون ہوتا ہے، اور دلیل کے سامنے اپنی ساکھ کا رونا کون روتا ہے کہ یہ تو میری ساکھ داؤ پہ لگ جائے گی اگر میں نے اس غریب یتیم مسکین نبی کی بات مان لی تو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ آج دیندار بھی دین دنیا دار کی منہ سے زبان سے سننا چاہتے ہیں، دین بھی ہم دنیا دار کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ یہ تو ہم ایک عام میں نے بات کی نا، دین دنیا دار کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے مشہور ترین کسی عالم کو آپ اپنے بار میں بلائیں، پھر رش دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں ایک مقبول کھیل کے کسی پلیئر کو لے آئیں، پھر آپ رش دیکھیں دین پہ بات کرنے کے لیے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ حالانکہ صداقت کا زور ہوتا تو جو بہت بڑے جس کی زندگی لگی ہوئی اس پر زیادہ رش ہونا چاہیے۔ یہ امتحان ہے نا۔ تو جو صورتحال وہاں تھی وہ کہانیاں وہاں کی نہ سنا ہے، وہی صورتحال یہاں کی ہے، آج کی ہے، وہی صورتحال ہے۔
کیونکہ یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان قیامت سے پہلے آخری فرد تک کے لیے رکھا ہوا ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے دلیل کے سامنے سرنڈر ہونے کی. اور دلیل بھی وحی کی دلیل، کوئی تاریخ کی دلیل نہیں. اور یہ بھی بڑی یتیمی کا دور آ چکا ہے. قانون کی تشریح قانون دان کرے گا، قرآن کی آیت کی تشریح پلمبر اور انجینئر اور ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. جس کی ظاہری زندگی کہیں اور لگی، نہ اس کو قرآن پڑھنا آیا، نہ اس کو قرآن کی گرامر کا پتہ، نہ اس کو اسلامک جورسپروڈنس کا پتہ، اصول فقہ کا پتہ، فقہ کا پتہ نہیں، اصول تفسیر کا پتہ نہیں، تفسیر کا پتہ نہیں، خود بھی اقرار ہے کہ ان چیزوں کا پتہ نہیں. اقرار نہ بھی ہو تو پوری دنیا کو پتہ، اور وہ آ کے اردو ترجمے سے حدیث پڑھ لے اور اپنی ہی تشریح کر لے. لوگ لیٹ جاتے ہیں اس کے سامنے. لیکن اسی میڈیکل کے شعبے میں لا الہ الا اللہ، کسی غیر ڈاکٹر کو بٹھائیں گے، کسی چلے حکیم کو بٹھا دیں گے، ہومیوپیتھک کو بٹھا دیں گے، ایلوپیتھک کو بٹھا دیں گے، لیکن نتھو پھتو ایرے غیرے کو بٹھائیں گے نہیں. یہ دین اتنا یتیم ہے. یہ آپ کا مین سٹریم میڈیا پہ جب ٹاک شوز ہوتے ہیں اسلام پہ بولنے کے لیے، نتھو پھتو ایرے غیرے کو لے آتے ہیں، وہ بھی دین پہ بولنے کے لیے. وہ ذرا بھی نہیں شرماتا دین پر بولتے ہو، ذرا بھی نہیں شرماتا. میں چند دن پہلے ایک شارٹ کلپ دیکھ رہا تھا. اس میں پاکستان کے ایک مشہور ریٹائرڈ پلیئر ہیں، بڑے انضمام میں وہ بیٹھے ہوتے، اس کے ساتھ ایک ایکٹر بیٹھا ہوا تھا. اس کے بارے میں بھی تعارف ہوا، جی یہ بھی اپنی ٹیم کا کپتان ہے. یقین کریں وہ کھسیانی بلی بنا ہوا تھا انضمام کے سامنے، کیونکہ وہ ایک پلیئر رہا ہے، کپتان رہا ہے، اور وہ ایک مشہور دنیا کا مانا ہوا بیسٹ مین رہا ہے. اس کے مقابلے میں گلی کوچی کے کپتان کی کیا حیثیت ہے؟ چونکہ وہ ایک ایکٹر ہے، اس کو لایا گیا تھا بٹھانے کے لیے. اب اس سے بولا نہیں جا رہا تھا انضمام کے سامنے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں اس فیلڈ میں دلیل کون ہے؟ یہ بندہ ہے. لیکن آپ اسی بندے کو دین پہ بٹھا دیں، وہ دین پہ بات کرتا رہا، پورا اینکر بنتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں، اس کے سامنے سارے ملا لوگ ہمارے مولوی صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عملی پروگرام کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور وہاں ذرا بھی اس کو احساس سے کمتری کا احساس نہیں ہوتا. اور یہاں وہ کمپلیکس کا شکار تھا. یہ تو آپ کے میڈیا کے اوپر ہے کہ دین پر بولنے کے لیے اس کو لاتے ہیں جو دلیل کی روشنی میں یتیم ہوتا ہے، جسے دین کا اتا پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہر فیلڈ میں اس فیلڈ والے کو لاتے ہیں. کسی دور میں میرا ایک پرمنٹ پروگرام چل رہا تھا کسی چینل پہ، بڑے مشہور چینل پہ. وہ پروگرام جب یہ زرداری صاحب کا دور تھا آخری، تو جب وہ پروگرام اینڈ کو پہنچا تو میرے پاس چینل والے آئے، تو انہوں نے کہا جی پروگرام بھی دیتے ہیں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، تو تھوڑا سا آپ اپنا گیٹ اپ چینج کر لیں. یہ مجھے آفر کی گئی تھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ آفر آج نہیں ہوئی. اس وقت شاید تھوڑا سا ایمان تھا، میں نے رد کر دیا. اب پتہ نہیں میری کیا حالت ہوگی کہ شاید میں اس آفر کو قبول کرنے کے لیے ٹائی شائی لگا کے، داڑھی شاڑی کو خط شت کر کے اتنی سی بنا کے آ جاؤں. اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے موت دے دے، وہ دن میری زندگی میں نہ لائے. یہ بھی ایک فل فلیج پورا ایک پری پلان، یہ ایک پوری پلاننگ ہے کہ دین بھی آپ نے کس کے منہ سے سننا ہے اور دین بھی کس کی زبان سے سنوانا ہے. یہ پوری پلاننگ ہے. کیونکہ نبی کا وارث سرنڈر نہیں ہوتا، اس کی ریڑھ کی ہڈی بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کی بیک بون بڑی مضبوط ہوتی ہے. یہ ٹک ٹک ٹائی شائی مائی یہ ادھر ادھر کر کے جو دین بیان کرنے کے لیے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہاں ایسا کرو تو کہ وہیں لیٹ جاتے ہیں. اس فرق کا پتہ ان لوگوں کو ہے، کافروں کو، مجھے اور آپ کو نہیں ہے. بھول جائے کہ مجھے اور آپ کو اس فرق کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب ہم زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اینکر پرسن کو کہیں گے آپ نے دین کے نام پر یہ تشریح کرنی ہے، اینکر صاحب فوراً مانیں گے. لیکن ایک دقیانوس ملا کو کہہ دیں گے وہ نہیں مانے گا.
یہ کبھی کبھی اپنی مثال اللہ معاف فرمائے کوئی ریاکاری کے طور پر نہیں دیتا، صرف سمجھانے کے لیے تحدیث بن نعمت کے طور پر دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک پروگرام میں ایک مشہور چینل میں مجھے بلایا گیا، یہ مفتی عبدالقوی صاحب کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے یہ جیل میں بھی تھے اور سیشن کورٹ میں ان کا مسئلہ بھی تھا۔ پروگرام سے پہلے ہی، کیونکہ ان سے میری کئی دفعہ ٹاکرا ہو چکا تھا چینلز پہ، تو چینل والے یہ سمجھے کہ شاید ان کا مسلک بھی اور ہے اور قوی صاحب پہ یہ چڑھائی بھی کرتے ہیں، تو اب یہ ان کے خلاف بولیں گے، تو اسپیشل مجھے بلائے گئے۔ تھا بھی لائیو پروگرام، کافی پہلے کی بات جب وہ جیل میں تھے، اور پروگرام کرنے سے پہلے پروڈیوسر کی ٹیم بیٹھی اور مجھے سمجھایا انہوں نے کہ یہ پروگرام ہوگا، اپنا سارا ملبہ عبدالقوی پہ گرانا ہے کہ قندیل بلوچ کا قاتل یہ ہے۔ مجھے کہا گیا، آپ کو صاف بات کر رہا ہوں، چلے میں نے نام بھی لے لیا، مجھے کہا گیا چینل پہ کہ آپ نے سارا ملبہ اس بندے کے اوپر ڈالنا ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں میں، یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں نا، سماجی کارکن، یہ بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد، کچھ بے شعور بھی ہوتے ہیں اور کچھ بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ سماجی کارکن کا ٹیگ لگا کے یہ جو ننگے پھرتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی والے، اللہ ان سے بچائے۔ ان کو ہر شعبے کے اندر اثر و نفوذ ملا ہوا۔ مجھے پتا تھا لائیو پروگرام میں ریکارڈڈ تو ہے نہیں ہے، تو بہرحال میں نے کہا دیکھی جائے گی جب ہم بیٹھیں گے لائیو پہ پھر کون روک سکتا۔ جب اینکر نے سوال کیے میں نے سارا ملبہ میڈیا پہ گرا دیا۔ وہ قوی صاحب کی بات کرے، میں میڈیا کی بات کروں کہ ایک گاؤں کی لڑکی، ان پڑھ لڑکی، قبول صورت بھی نہیں بیچاری، اس کو اٹھا کے اتنے لائکس دینا، اس کو اس لیول پہ لانا، یہ کس نے کام کیا؟ یہ میڈیا نے کیا۔ میں نے کہا اس کا سب سے بڑا قاتل مین سٹریم میڈیا ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، سارا میں نے گنایا۔ کہا جی قوی صاحب، میں نے کہا ان کا کیس عدالت میں تبصرہ نہیں کر سکتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اتنا تو قانون یار ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے نا۔ اس کے بعد جو گرما گرمی، یہ جی کیا ہو گیا؟ میں کہا ٹھیک کہا، نہیں غلط تھوڑی کہا۔ پھر قوی صاحب نے فون پر میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کی فیور نہیں کی بھائی، جو دلیل کی بات تھی وہ میں نے کی ہے، جو دلیل کی بات تھی وہ کی۔ آپ کا کیس عدالت میں کون ہوتا ہوں اس پہ تبصرہ کرنے والا؟ یہاں دین بھی بے دین کے منہ سے ہم سننا چاہتے ہیں، یہ پلاننگ ہے، اور اللہ کی ذات بڑی حکیم ذات ہے۔ اللہ اس پلاننگ کو دیکھتے ہوئے پھر بھی صداقت کو جبرن نافذ نہیں کرتے، صداقت کو دلیل پہ زور پہ رکھا ہوا ہے۔ کون اپنی ساکھ کا مسئلہ بناتا ہے صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے، اور کون اپنی ساکھ کی قربانی دے کے دین تسلیم کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی ساکھ کو امر کر دیتا۔ یہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ میرے نبی، قیامت کا دن ہوگا، آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے جنہوں نے ہدایت کے خارجی اور داخلی تمام اسباب کے باوجود حق سے انکار کیا تھا دنیا میں۔ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون هل الی مرد من سبیل، وہاں پھر چیخیں گے، پکاریں گے، واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ یہاں سے دنیا واپس جانے کی کوئی، لوٹنے کی کوئی صورت ہے؟ پلٹنے کی کوئی سبیل ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں تھے، کہا جاتا تھا پلٹو، تو پلٹنے سے انکار کرتے تھے۔ وہاں جائیں گے، پلٹنے کی تمنا کریں گے، لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اب صرف ترجمہ کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی آپ انہیں دیکھیں گے، انہیں جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، ذلت کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ینظرون من طرف خفی، پوشیدہ آنکھ سے دیکھیں گے، کن اکھیوں سے دیکھیں گے۔ جب بندے پر مصیبت آتی ہے، اس کے اندر اتنا زور نہیں ہوتا کہ وہ مصیبت کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ کئی دفعہ وہ مصیبت کو دیکھنا بھی چاہتا ہے تو کن اکھیوں سے دیکھتا ہے۔ جہنم پہ جب پیش کیے جائیں گے تو سر ان کے لٹکے ہوئے ہوں گے نیچے کی طرف، اور کن اکھیوں سے وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے۔ ینظرون من طرف خفی، پوشیدہ نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وقال الذین آمنوا، اس دن ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین، واقعی یقین آ گیا،
اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے آج کے دن اپنے آپ کو بھی خسارے میں رکھا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں رکھا۔ دنیا کا خسارہ کیا خسارہ ہے؟ آج خسارہ ہوتا ہے، کل سارا واپس مل جاتا ہے۔ آج کاروبار میں نقصان، کل واپس مل گیا۔ آج عہدہ چھن گیا، کل واپس مل گیا۔ لیکن وہاں کا خسارہ اصل خسارہ ہے، کیوں؟ وہ خسارہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، لوگوں یاد رکھنا یہ ظالم لوگ جو ہدایت واضح ہونے کے باوجود ہدایت پہ نہیں آتے، یہ ابدی عذاب میں وہاں مقیم رہیں گے، عذاب میں مقیم رہیں گے، ابدی عذاب میں رہیں گے۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، وہاں انہیں کوئی ایسی حمایتی چارہ ساز کارساز کوئی پروٹیکٹر نہیں ملے گا جو انہیں اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے اور ان کو عذاب سے بچا سکے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، لوگو اپنے رب کا کہا مان لو، اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہہ دو، دلیل کے ذوق پہ سرنڈر ہو جاؤ۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ وہ جو دن جس کے لیے پلٹنا نہیں ہے، من جانب اللہ وہ پلٹ نہیں سکتا۔ دنیا میں عذاب پلٹ جاتا ہے، قوم یونس پر عذاب آ رہا تھا، آتا ہوا عذاب ٹل گیا توبے کی وجہ سے، لیکن جب کیا کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وہ ٹلے گا نہیں۔ نہیں اللہ ہم ذرا صحیح ہو جائیں، تھوڑی سی مہلت دے دے، پوسٹ پون کر دے اس کو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تو بڑی بڑی چیزیں پوسٹ پون ہو جاتی ہیں۔ آج کل ایک نئی تاریخ چلی ہوئی ہے، مزید اس کو پوسٹ پون کرو، اگلی حکومت آئے تو وہ سلیکٹ کرے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، سب کچھ چلتا ہے یہاں۔ بند کرو میں سب کچھ ہوتا ہے، کھلے میدانوں میں پھر اور باتیں ہوتی ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوگا یا اللہ ذرا تھوڑا سا قیامت کو پوسٹ پون کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ما لکم من ملجا، ظالموں اس دن تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، یومئذ وما لکم من نکیر، اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی تمہارے پاس۔ لا الہ الا اللہ۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، میرے نبی اگر یہ دین سے اعراض کرتے ہیں تو آپ رنج و فکر میں نہ پڑیں۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ ان پر کوئی داروغہ نگران اور ایسے نگہبان بنا کے نہیں بھیجیں گے کہ یہ ہدایت پر نہ آئے تو ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہے۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری دین کو پہنچانا ہے بس۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، یہ کم ظرف انسان کی اوقات یہ ہے جب اسے ہماری طرف سے کوئی نعمتیں ملتی ہیں اس پر پھولا نہیں سماتا، اترانے لگتا ہے، مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اسے کوئی مصیبت پیش آتی ہے اسی وقت ناشکرہ ہو جاتا ہے، ہماری تمام سابقہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے بلکہ انکار کر دیتا ہے۔ یہ بگاڑ کی بہت بڑی وجہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو بگاڑ کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بندے پر اللہ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے تو سبق نہیں لیتا، بدحالی آتی اس سے بھی سبق نہیں لیتا۔ خوشحالی سے سبق لیتے ہوئے شکر کرنا چاہیے، بدحالی سے سبق کرتے ہوئے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ نہ یہ خوشحالی سے کوئی مثبت سبق لیتا ہے نہ یہ بدحالی سے کوئی مثبت سبق لیتا ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا فارمولہ بھی آ گیا۔ وہ کیا؟ اللہ بندے کو صورتحال سے دوچار کر کے اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، بس یہی امتحان ہے۔ اللہ بندے کو صورتحال سے اچھی ہو یا بری ہو، صورتحال سے دوچار کر کے رد عمل دیکھتے ہیں۔ اچھی صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں، رد عمل دیکھتے ہیں اب کیسا رد عمل دیتا ہے۔ بری صورتحال سے دوچار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے رد عمل دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اچھی اور بری صورتحال میں صحیح رد عمل نہیں دیتے تو وہ دین جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو یہ بھی پہنچنا بھی تو ایک صورتحال ہے، وہاں بھی یہ اچھا رد عمل دینے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ عادی ہوتے ہیں، جن کی نیچر اور فطرت میں یہ بات ہوتی ہے خوشحالی کی صورتحال آئی ہے شکر کا رد عمل دیں، بدحالی کی صورتحال آئی ہے پھر بھی شکر کا رد عمل دیتے ہوئے اپنے اللہ سے معافی مانگے، جن کی نیچر یہ ہوتی ہے ان کے پاس جب دعوت حق پہنچتی ہے، دعوت کی جب صورتحال آتی ہے اس کا بھی پھر وہ پوزیٹیو آنسر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا امتحان، صورتحال سے دوچار کرنا۔
ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ اوپر تلے صورتحال سے دو چار ہوتا رہتا ہے. یہ خدائی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ صورتحال میں رد عمل کیا دیتا ہے بس. اور جس کی نیچر بنی ہوئی ہو صورتحال میں مثبت رد عمل دینے کی، وہ دین کا بھی مثبت رد عمل دیتا، وہ کرنا نہیں. للہ ملک السماوات والارض. میرے نبی، یہ لوگ مانے نہ مانے، اپنا کفر نہ چھوڑیں، ان کے نہ چھوڑنے سے حقیقت نہیں بدلتی. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، سمجھ آئی؟ حکومت اللہ کی ہے، اقتدار اسی کا ہے، سدا بادشاہی اسی کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا پیدا کر دیتا. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہیں بچیاں ہی بچیاں، لڑکی بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہیں بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، کسی کو ملا جلا کر بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اس کی شان اور قدرت یہ ہے جس کو چاہے بانجھ بنا کے رکھتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا. کیوں؟ انہ علیم، وہ جانتا ہے کس کو دینا کس کو نہیں دینا، کس کو کم دینا کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو ایک نعمت دینی ہے، کسی کو بیٹا بیٹے دونوں کی بیٹی دونوں کی نعمتیں دینی ہے. قدیر، قدرت بھی پوری رکھتا ہے، وہ چاہے اور نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. بندے کی قدرت نہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو. البتہ اللہ سے ہم کلام ہونے کی تین ہی صورتیں ہوتی ہیں. اللہ بندے کے دل میں براہ راست القاء کر دیتے ہیں، جیسے نبی کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوا کرتا ہے، براہ راست وہی اللہ اس کے دل پہ ڈال دیتے ہیں نبی کے. او من وراء حجاب، یا وہی ایک صورت یہ ہے ہم کلام ہونے کی، اللہ تعالیٰ پردہ رکھ دیتے ہیں، خود نظر نہیں آتے. اللہ کا نور کسی پردے میں چھپتا نہیں ہے، لیکن بندہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کا ادراک نہیں کر سکتا. یہ ہے پردہ. جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی آواز سنی لیکن اللہ نظر نہیں آئے. یہ بھی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ نظر نہیں آتے. او یرسل رسولا، تیسری صورت اللہ کے ہم کلام ہونے کی یہ ہے اللہ اپنا نمائندہ بھیج دیتے ہیں، جبرائیل امین بھیج دیتے ہیں. وہ جبرائیل امین یا انسانی شکل میں آتا ہے یا اپنی اصل شکل میں آتا ہے. ایک دو مرتبہ نبی جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی اصل شکل میں آئے تھے، اور اکثر ایک خوبصورت ترین صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. یہ تینوں صورتیں ہم کلام ہونے کی یہ نبی علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی اللہ کی طرف سے. انہ علی حکیم، وہ ہے ہی علی، اونچی شان والا، حکیم، دانا ہے، اس پر حکمت اور وزڈم ختم ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میرے نبی ہمارا کلام ہے، ہم نے آپ پر قرآن جیسی کتاب اتاری ہے جو مردہ دلوں کے لیے روح ہے. روح، جسم میں روح پڑتی وہ زندہ ہو جاتا ہے، جس پہ قرآن کی روح اترا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، میرے نبی بننے سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں. یہ نبوت پر دلیل ہے یہ آیت، یہ چھوٹی بات نہ سمجھے. ایک بندہ ہے غیر نبی 40 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں کوئی دانشوری کی بات کرے، کوئی کتاب لکھ دے، کوئی بھی کام کرے، تو اس کام کے پیچھے اس کی 40 25 30 سال کا عرصہ نظر آتا ہے، اور اس کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے. یار 50 سال کی عمر میں اگر ایک بہت بڑے دانشور نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اس کارنامے کے پیچھے اس کی 40 سال کا تسلسل ہے. جبکہ نبی جب نبوت کا کارنامہ دینے پر اتر آتا ہے تو وہ تسلسل نظر نہیں آتا کہ جی انہوں نے اتنی محنت کی تھی اس لیے نبی بنا. اس کا نبی کے بعد والا کلام نبی بننے سے پہلے کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ یکسر مختلف ہو جاتا ہے. یہ ہے میرے نبی بننے سے پہلے نہ آپ کو کتاب کا پتہ تھا، نہ آپ کو ایمان کی تفصیلات کا پتہ تھا. وہ ایمان جس پر بندہ مومن ہوتا ہے وہ تو تھا ہی، ایمان کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا. یہ نبوت پر دلیل ہے کہ میرے نبی ایمان لانے کے بعد، نبی بننے کے بعد جو حقیقتیں آپ نے معاشرے کے سامنے آشکار کر دی ہیں وہ آپ کی پہلی زندگی سے تو مطابقت ہی نہیں رکھتی. یہی تو آپ کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے.
اسی مقابلے میں آپ مرزا قادیانی کو دیکھ لیں، اس نے جو جو باتیں کی ہیں اس کی پہلی زندگی سے پوری پوری مطابقت رکھتی ہیں۔ وہ انگریز کا ملازم تھا، فرنگیوں کا غلام تھا، تو اس نے جو ٹیچی ٹیچی ماری اپنی کتابوں کے اندر، وہ ساری غلامیت کی باتیں ہیں جو اس کی پچھلی زندگی کا تسلسل ہے، وہ نبوی کلام ہے ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہی ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کے بھیجا، اس نور کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ میرے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ کہ کائنات پوری اس کی ہے، اقتدار اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں ایسا نہیں ہوگا میرا نبی اتر آیا، اس نے بات کر دی اور تم نے سنی انسنی کر دی اور قصہ کہانی ختم ہو گئی، نہیں، یہ انجام اللہ کی طرف جائے گا تمام معاملات کا۔ اللہ کی عدالت فیصلہ کرے گی تم میں سے کون ٹھیک تھا تو کون غلط تھا، اس کے مطابق جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو کاملیت جو ملکیت کاملہ ہے وہ اللہ کی ہے، اور مرجعیت مطلقہ وہ اللہ کی، آخری مرجع اللہ ہے، آخری مالک اللہ ہے۔ اب اس پر وضاحت کی گنجائش نہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔